صدق اللہ العظیم۔ پچھلے جمعہ یہ بات آئی تھی کہ مشرکین نے اسلامی تحریک کو روکنے کے لیے اور حضور کے قدموں کو روکنے کے لیے بہت ساری سازشیں رچی، لیکن جب ہر سازش ناکام ہو گئی تو صحابہ کرام کو تکلیف دینے کا سوچا اور صحابہ کرام کو مارنے لگے، یہاں تک کہ کئی صحابہ کی جان بھی لے لی۔ اور جب صحابہ کو تکلیف دینے سے کام نہیں چلا تو حضور کی ذات پر آ گئے، بلکہ حضور نے جب صحابہ کرام کو تکالیف دی جاتی تو دو اہم فیصلے لیے حضور نے اس کو۔ پہلا فیصلہ تو یہ لیا کہ سارے لوگوں کو، سارے ایمان والوں کو دار ارقم میں جمع کر دیا۔ دار ارقم یہ ایک صحابی کا گھر تھا، ارقم بن ابی الارقم ان کا نام تھا، اور مکہ کے بارڈر پہ ان کا گھر تھا۔ تو حضور نے سارے صحابہ کو وہاں پر جمع کر دیا اور یوں فرمایا کہ بھائی جو بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ یہاں پر آ کر عمل کرے اور چھپ چھپ کر عمل کرے، تاکہ کسی کی تکالیف نہ ہو، کوئی آپ پر ظلم نہ کر سکے، کوئی آپ کو ستا نہ سکے، اسی لیے یہاں پر چھپ کر عمل کرو۔ اور جو آدمی ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کو بھی وہیں پر لے جایا جاتا اور وہیں پر وہ ایمان میں داخل ہوتا۔ اور دوسرا فیصلہ حضور نے یہ لیا کہ جو غلام تھے، ایمان لا چکے تھے، حضور نے ان کے متعلق یہ فیصلہ لیا کہ حبشہ کی جانب ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ تم لوگ حبشہ کی جانب ہجرت کرو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ جب مسلمانوں کو مکہ میں غلبہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو جائے گی تب تم واپس آنا۔ تو یہ جماعت نکلی چند لوگوں کی، حبشہ روانہ ہو گئے۔ 5,500 کلومیٹر کا سفر، مکہ سے حبشہ سفر کر کے حبشہ پہنچے تو مشرکین کو پتا چلا کہ ایمان والوں کی ایک جماعت حبشہ چلی گئی، تو ان کو اور زیادہ بے چینی ہونے لگی کہ اب مکہ میں رہتے تو ہم ان کو روکتے تھے اور ایمان سے ان کو پھیرتے تھے، اب تو حبشہ چلے گئے، نہ ان کو کوئی روکنے والا نہ کوئی ان کو ٹوکنے والا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ایمان کی تحریک چل پڑے اور ایمان پوری دنیا میں پھیل جائے۔ ان کا ٹینشن اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور زیادہ پریشان ہونے لگے۔ تو مشرکین نے مشورہ کیا آپس میں اور ساروں نے مشورہ کر کے یہ بات طے کی کہ ایک جماعت کو حبشہ بھیجا جائے اور حبشہ سے ایمان والوں کو واپس لایا جائے۔ تو مشرکین کے مشورے سے ایک جماعت تیار ہوئی اور وہ لوگ حبشہ گئے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا اور نجاشی عیسائی آدمی تھا، بڑا انصاف پسند آدمی تھا، امن و امان کو چاہنے والا بادشاہ تھا۔ تو نجاشی کے وزیروں سے ملے پہلے، جو مشرکین مکہ کی جماعت تھی وہ جا کر نجاشی کے وزیروں سے ملے، ان کو رشوت دی کہ ایمان والے کچھ لوگ اپنے بابا و اجداد کے دین سے پھر کر مکہ سے بھاگ کر یہاں پر آئے ہیں، اپنے بادشاہ سے گزارش کرو، ریکویسٹ کرو کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے اور ہم ان کو لے کر مکہ جائیں گے۔ وزیروں کو رشوت دے کر یہ بات کہی اور وزیر نجاشی کو جا کر کہنے لگے کہ فلانی جماعت مکہ سے بھاگ کر کے آ گئی ہے اور ان کے بڑے لوگ انہیں لینے کے لیے آئے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے، ان کو دے دیا جائے۔ تو نجاشی انصاف پسند بادشاہ تھا، وہ کہنے لگا کہ پہلے میرے سامنے ان کو حاضر کرو، میں خود ان سے پوچھوں گا اور جب میرا اطمینان قلب ہوگا تو میں جو فیصلہ کرنا ہے کروں گا۔ تو ایمان والوں کو بلایا، ایمان والوں نے مشورہ کیا آپس میں، سارے لوگوں نے مشورہ کر کے ایک امیر متعین کیا، حضرت جعفر کو امیر متعین کیا اور یوں کہا کہ جو بھی نجاشی سوال کرے گا آپ ہی اس کا جواب دینا، کوئی دوسرا آدمی نجاشی کا جواب نہ دے۔ تو حضرت جعفر آئے نجاشی کے دربار میں، آنے کے بعد نجاشی پوچھا کہ بھائی تم کیوں بھاگ کر آئے ہو، اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر کر کے بھاگ کر آئے ہو، کیوں بھاگ کر آئے؟ تو حضرت جعفر کہنے لگے
کہ دیکھیے بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی جہالت میں تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، ہر طرح کا جرم ہم کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، رشتے داریاں توڑتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ہر قسم کی برائی ہمارے اندر تھی۔ لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا، فضل کیا کہ ہمیں میں سے اللہ نے ایک شخص کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور انہوں نے ہمیں ہر برائی سے روکا، ہر برائی سے روکا، ہر گندی چیز سے ہمیں روکا، اور ہر اچھی چیز کی ہمیں دعوت دی، ہر اچھی چیز کی طرف ہمیں بلایا۔ تو ہم نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کے مذہب کو ہم نے قبول کر لیا، اور یہ بات مشرکین کو ناگوار گزری، ان کو تکلیف ہوئی، ان کو یہ بات اچھی نہیں دکھی، تو ہماری جان کے دشمن ہو گئے اور اب ہمیں مارنے لگے، ستانے لگے۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے آپ کے شہر میں آئے ہیں، ہم امن حاصل کرنے کے لیے اور اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو نجاشی کہنے لگا کہ تمہارے پاس جو نبی آئے ہیں ان کے پاس اللہ کا کلام آتا ہے؟ تو جعفر نے کہا کہ ہاں، ان کے پاس اللہ کا کلام آتا ہے۔ تو نجاشی ان سے کہنے لگا کہ اس کلام کا کچھ حصہ پڑھ کے سناؤ، اس کلام کا کچھ چیزیں مجھے پڑھ کے سناؤ، میں اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی، ابتدائی آیتیں پڑھ کر کے سنائی، اور جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو ایسا پڑھا کہ اس دربار میں جتنے لوگ تھے ساروں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سارے لوگ رونے لگے۔ اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی کہنے لگا مشرکین سے کہ تم چلے جاؤ، یہ تو پکے مذہب والے انسان ہیں، میں ان کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں تمہارے حوالے نہیں کرتا، میں تو ان کو امن و امان دوں گا اور ان کی حفاظت کروں گا، اس جماعت کو میں تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہوں۔ تو ان کو دھتکار کر کے واپس کر دیا۔ مشرکین گئے، وہیں پر ٹھہرے رہے، اور دوسرے دن آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں ایک اور بات کہنے دیا جائے، بادشاہ سلامت ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ایک اور بات کہیں گے اور ایک اور بات ہم آپ کے سامنے بولیں گے، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجیے۔ تو نجاشی کہنے لگا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے مشرکین کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی غلط عقیدہ رکھتے ہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ گویا کہ نجاشی کو جوش میں لانے کی بات کی، گرمانے کی بات کی، اور نجاشی جوش میں آ کر ایمان والوں کو مارے، یہ ان کا ذہنیت تھی، یہ ان کی چال تھی۔ تو نجاشی پھر ایمان والوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا ہے، بتاؤ۔ تو حضرت جعفر نے کہا کہ ہمارے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلتوں کو بیان کرتے رہے۔ تو نجاشی اپنی کرسی پہ سے اترا اور اتر کر کے نیچے آیا، آ کر زمین کا تنکا اٹھایا، ایک ذرہ اٹھایا، اٹھا کر مشرکین کو بتایا اور بتا کر کہنے لگا کہ انہوں نے اس ذرے کے برابر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط بات نہیں کہی، یہ تو پکے مذہب والے ہیں، تم چلے جاؤ، آج کے بعد کبھی میرے دربار میں نہیں آنا، ایمان والوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اور ان کو دھتکار دیا اور مشرکین کو ایسی پھٹکار ماری کہ وہ لوگ زخم لے کر کے مکہ پہنچے اور آ کر کہنے لگے اپنے بڑے جو مشرکین کے سردار تھے ان سے کہنے لگے کہ نجاشی نے ہمیں اپنے دربار سے دھتکار دیا اور ایمان والوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ تو مشرکین کو اور غصہ آیا، اس بات پر ایسا غصہ آیا کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ اب صحابہ کرام کو تکلیف دینے سے کام نہیں چلے گا، اب تو حضور کی ذات پر آنا پڑے گا، حضور کو ٹارگیٹ کرنا پڑے گا، اور نعوذ باللہ حضور کو مارنا پڑے گا اور ان کو سزا دینی پڑے گی، اور اتنی تکلیف دی جائے کہ حضور خود پیچھے ہٹ جائے، یہ کام سے خود پیچھے ہٹ جائے تو دوسرے لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو اس وقت سے جو ہے حضور کو ستانا شروع ہوا، حضور کو تکلیف دینے لگے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے۔ حضور کہیں پر دعوت دینے جاتے تو ابو لہب تو ہر وقت حضور کے پیچھے رہتا، جہاں پر حضور جاتے وہاں جاتا اور حضور کا مذاق اڑاتا، سب کے سامنے گالیاں دیتا، آپ کے کپڑوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا، طرح طرح سے حضور کو تکلیف دیتا۔ اور ابو جہل ایک مرتبہ بڑا پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ پتھر آج محمد کے سر پہ ڈال دوں گا اور محمد کا سر کچل کر کے ان کو ختم کر دوں گا، تاکہ مکہ میں جو خاندانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ ساری لڑائیاں ختم ہو جائے، ایک ہی بار میں محمد کا فیصلہ کر دوں گا۔ اور وہ پتھر لے کر حضور کے حجرے میں داخل ہوا، داخل ہونا تھا
بھاگ کر واپس آ گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ ابو جہل تو محمد کو مارنے کے لیے گیا تھا, تو واپس کیوں آیا؟ تو کہنے لگا کہ میں نے اتنا خطرناک جانور ان کے پاس دیکھا کہ میں نے آج سے پہلے اتنا خطرناک جانور نہیں دیکھا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جب ابو جہل مجھے مارنے کے ارادے سے آیا تو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام اتنی خطرناک حالت میں آئے کہ ابو جہل اگر یہ قدم بھی آگے بڑھتا تو جبرائیل علیہ السلام اس کو ہضم کر جاتے اور اس کو دبوچ لیتے. اور ایک مرتبہ ابی بن خلف آیا گھوڑے کے اوپر اور آ کر حضور سے کہنے لگا کہ میرے پاس اود نامی گھوڑا ہے اور یہ اتنا طاقتور ہے کہ ڈیلی میں اس کو 3 سال چارہ کھلاتا ہوں, بہت طاقتور ہے. محمد اگر تم اپنے کام سے نہیں پھرو گے تو یاد رکھو کہ میں اسی گھوڑے کے اوپر کھڑے ہو کر تمہارے سینے میں خنجر ماروں گا اور تمہیں ہلاک کر دوں گا, تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا. تو حضور نے فرمایا کہ تو کیا مجھے مارے گا؟ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میں تیرا قتل کرنے والا ہوں, میں تجھے مارنے والا ہوں. سیرت نگاروں نے اپنی سیرت میں اس چیز کو نقل کیا, تاریخ لکھنے والوں نے اپنی تاریخ میں اس بات کو نقل کیا کہ جنگ عہد میں حضور کے ہاتھوں سے اوپر کی طرف مارا گیا اور حضور نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا. عقبہ بن ابی معیط نامی ایک بڑا دشمن تھا حضور کا. حضور کو ایک مرتبہ راستے میں ملا اور مل کر حضور کی گردن میں کپڑا ڈالا اور ڈال کر کے اتنا زور سے کھینچا کہ حضور کا دم گھٹنے لگا اور آنکھیں باہر آنے لگی حضور کی. تو ابو بکر صدیق کہیں سے دیکھ کر دوڑے آئے اور آ کر کے اس کو دھکا دے کر کے گرایا. عقبہ نے ابو معیط کو گرا دیا اور کہنے لگے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے, ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے, تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو. اور عقبہ بن ابی معیط کو ڈھکل کر کے حضور کو بچا کر کے لے کر چلے گئے. اور ایک مرتبہ حضور حرم میں نماز پڑھ رہے تھے, سجدے میں گئے حضور, تو ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس کے ذہن میں بات آئی اور کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہ فلاں جگہ اونٹ کی اجڑی رکھی ہوئی ہے, کون آدمی ہے جو اجڑی لے کر کے آئے؟ کہ ابو جہل خود بڑا بزدل آدمی تھا, ہر وقت دوسروں کو آگے کرتا تھا کام کرنے کے لیے. خود کے پاس ہمت نہیں ہوتی تھی تو دوسروں کو ڈانٹ دیتا اور آگے کرتا تھا. تو پوچھا کہ کون آدمی ہے جو اونٹ کی اجڑی لے کر کے آئے؟ تو یہ عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اٹھ کر کے کہنے لگا کہ میں لے کر آؤں گا, اور گیا جا کر اونٹ کی اجڑی لے کر آئے. آنے کے بعد ابو جہل کہنے لگا کہ جب حضور سجدے میں چلے جائیں تو ان کے سر پر رکھ دو تاکہ وہ اٹھ نہ سکے. تو ویسے ہی کیا عقبہ, جب حضور سجدے میں گئے تو حضور کے سر پر رکھ دیا. اونٹ کی اجڑی بڑی وزن ہوتی ہے, بہت زیادہ وزن ہوتی ہے. تو سجدے میں جب گئے حضور تو حضور کے سر پر رکھ دیا عقبہ. اور جب حضور بے چینی کرنے لگے, نہ تو سجدے سے اٹھ سکتے تھے نہ تو اجڑی کو ہٹا سکتے تھے, تو سارے لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر کر ہنسنے لگے اور حضور کی بے بسی کو دیکھ کر مذاق اڑانے لگے. تو حضرت فاطمہ آئی, 4-5 سال کی معصوم بچی تھی. حضرت فاطمہ آئی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اس اجڑی کو ہٹایا اور حضور سجدے سے سر اٹھائے اور سلام پھیرنے کے بعد پلٹ کر کے دیکھا اور 7 لوگ ہوتے, 7 لوگوں کو حضور نے بددعا دی. اور ایسی بددعا دی کہ جنگ بدر میں حضور کی بددعا کے مطابق سارے کے سارے لوگ مارے گئے, سارے کے سارے لوگ حضور کی بددعا کے مطابق مارے گئے. اور جب طرح کی جب بھی موقع ملتا ساری چیزوں کو احاطہ کرنا مشکل ہے, جب بھی موقع ملتا حضور کو ستاتے تھے. تو جب ظلم زیادہ ہو گیا, حد سے زیادہ ہو گیا ظلم, تو اللہ تعالیٰ کا کرم جوش میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اب اسلام کو غلبہ دیا جائے, اسلام کو طاقت دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 شیروں کو ایمان کی دولت سے نوازا. ایک تو حضرت حمزہ کو ایمان دے دیا اور ایک دوسرے حضرت عمر بن خطاب کو ایمان دے دیا. ہوا یوں کہ ایک مرتبہ حضور صفا پہاڑی کے پاس سے جا رہے تھے. ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کر حضور کو باتیں کرنے لگا, مذاق کرنے لگا, گالیاں دینے لگا حضور کو گالیاں دے رہا تھا اور حضور اس کی طرف اتفاق نہیں کر رہے تھے, اس کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے. سب سے بہترین جواب اپنے دشمن کے لیے خاموشی ہے میرے بھائی. کوئی آدمی آپ کو گالی دے رہا تو خاموش رہ جائے, یہ سب سے بڑا جواب ہے. تو حضور خاموش رہ گئے, اس کی طرف اتفاق نہیں کیا. تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا, نوکیلا پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کے حضور کے سر میں دے مارا اور حضور کے سر سے خون کا فوارہ نکلا, خون بہنے لگا. تب بھی حضور نے جواب نہیں دیا. حضور چلے گئے گھر کو اور یہ سارا ماجرا ایک باندی دیکھ رہی تھی, صوبیہ نامی باندی. حضرت حمزہ ڈیلی شکار کو جاتے تھے اور شکار کر کے واپس آتے تھے. تو جب شکار سے واپس آ رہے تھے
تو یہ باندھی ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، حضرت حمزہ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ حمزہ تمہاری طاقت کا کیا فائدہ، تمہارے شکار کرنے کا کیا فائدہ، دیکھو تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا۔ ابو جہل تو ان کو آج اتنی امتحان کر دیا کہ ان کو مار کر کے ان کے سر سے خون نکال دیا۔ حضرت حمزہ جوش میں آ گئے، جلال کے آدمی تھے، غصے میں آ گئے اور گھر نہیں گئے، سیدھا ابو جہل کو تلاش کر کے اس کے پاس گئے اور اس کے پاس کمان تھی، کمان کو اٹھا کر کے ابو جہل کے سر میں مارا اور اتنی زور سے مارا کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ سر پھٹنے کے بعد کہنے لگے کہ کیا تم میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتا ہے؟ آج کے بعد اگر آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھا تو تیری حالت خراب کر دوں گا، تیری جان لے لوں گا۔ یہ بات انہوں نے کہی اور یوں کہا، جوش میں تھے، کہنے لگے کہ کیا تم میرے بھتیجے کے دین سے بیزار ہے؟ چل میں میرے بھتیجے کے دین کو مانتا ہوں، تیرے پاس جتنی ہمت ہے تو جو کر سکتا ہے کر لے، آجا میرے مقابلہ کر لے، میدان میں اتر جا اور مجھے روک کر کے بتا دے۔ اور جوش میں یہ بات کہہ دیا۔ ابو جہل کے ساتھ میں جو لوگ تھے وہ حضرت حمزہ کے اوپر مارنے کے لیے آ رہے تھے، تو ابو جہل خود روکا ان کو کہ حمزہ غصے میں گئے، اگر آج حمزہ کو چھیڑیں گے تو ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ ابو جہل خود اپنے ساتھیوں کو روک دیا اور حضور کے گھر پہ گیا۔ حضور مایوس بیٹھے ہوئے تھے اور جا کر کہنے لگے حضرت حمزہ جا کر کہنے لگے کہ بھتیجے تم خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کر کے آیا ہوں۔ جیسے ابو جہل تمہارے سر پہ مارا تھا، اتنی ہی زور سے میں نے اس کے سر پہ مارا ہے اور میں نے تمہارا بدلہ لیا ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ تو حضور کہنے لگے کہ میں ایسی چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، اے میرے چچا میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو حضرت حمزہ کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے تم کس بات سے خوش ہوگے، تمہیں کس چیز سے خوشی ہوگی؟ تو حضور نے کہا کہ مجھے تو اس وقت خوشی ہوگی جب آپ ایمان میں داخل ہو جاؤ، میرے لائے ہوئے دین کو آپ مان لو، تب مجھے خوشی ہوگی۔ تو حضرت حمزہ کہنے لگے کہ جب تمہاری خوشی اس بات میں ہے تو مجھے کلمہ پڑھاؤ اور ایمان میں داخل کر لو۔ حضرت حمزہ کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد حضور دعا کرنے لگے، اللہم اعز الاسلام بہذه العمر، یا اللہ دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کی وجہ سے اسلام کو سربلندی دے دے، اسلام کو طاقت دے دے، اسلام کو قوت دے دے۔ حضور نے یہ دعا کی تو کرنا ہی ہو۔ اب جب حضرت حمزہ داخل ہوئے تو مشرکین پھر میٹنگ کرنے لگے کہ بھائی بڑے طاقتور لوگ اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں، بڑے بڑے ہمارے نامور لوگ اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو مشورہ کر کے اس بات پر پہنچے کہ اب تو نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ان کی تحریک رکے گی، ورنہ یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے۔ لیکن یہ کام کرے گا کون؟ تو حضرت عمر جو ہے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ میں قتل کروں گا۔ تو سارے لوگ حضرت عمر کو داد دینے لگے اور یوں کہنے لگے کہ یہ کام تو تم ہی کر سکتے ہو، تم ہی طاقتور ہو، بہادر ہو، کوئی دوسرا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر ننگی تلوار لے کر کے نکلے حضور کو قتل کرنے کے لیے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے، وہ کہنے لگے کہ عمر ادھر چلے، تو کہنے لگے کہ آج تو محمد کی گردن اڑانا ہے، سارے مکہ میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، سارے خاندان تباہ و برباد ہو چکے ہیں، آج محمد کا کام تمام کر دوں گا اور محمد کی گردن اڑا دوں گا۔ تو نعیم بھی ایمان والے تھے، ایمان لا چکے تھے، لیکن وہ کہنے لگے کہ بھائی محمد کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنی بہن اور بہنوں کو دیکھو، اپنے گھر والوں کو پہلے دیکھو۔ تو حضرت عمر کو اور غصہ آ گیا کہ میری بہن بھی ایمان میں داخل ہو گئی۔ تو گھر پر گئے، جب گھر پر گئے تو قرآن کی تلاوت چل رہی تھی، خباب بن حارث سورہ طٰہٰ کی آیتیں نازل ہوئی تھی، وہ سکھانے کے لیے حضرت عمر کی بہن کے گھر پر آئے ہوئے تھے۔ تو وہ قرآن کی تلاوت چل رہی تھی، حضرت عمر باہر چلے اور دستک دی تو سمجھ گئے کہ حضرت عمر آئے ہوئے ہیں، تو دروازہ کھولا اور خباب بن حارث کو چھپا دیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو حضرت سعید جو حضرت عمر کے بہنوں ہی ہیں ان کو مار کر کے خون خون کر دیا، اور ان کی بہن انہیں زمین چھڑانے کے لیے آئی تو ان کو بھی 2-3 تماچے مارے۔ تو ان کی بہن کہنے لگی کہ عمر تو جس باپ کا بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، اگر تو مارنا ہے تو جان سے مار دے، لیکن ہم اس ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک جملہ کہنا تھا کہ حضرت عمر کا پورا جوش ختم ہو گیا، اور سامنے سورہ طٰہٰ کی آیتیں رکھی ہوئی تھی، اس کو لینے کے لیے آگے بڑھنے لگے حضرت عمر، یہ کیا چیز ہے؟ تو ان کی بہن نے وہ آیتیں چھین لی اور کہنے لگے کہ تم ناپاک ہو، تم شرک کی گندگی میں ملوث ہو، پہلے جا کر غسل کر کے آؤ، اس کے بعد تم اس کو چھو سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو۔ تو حضرت عمر غسل کر کے آئے، آنے کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھتے گئے، ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، ایمان کا نور حضرت عمر کے دل میں اترتا جاتا
اور جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو چھلک چھلک کر گرنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ مجھے محمد کے پاس لے کر چلو، مجھے محمد کے پاس لے کر چلو۔ تو خباب بن عرب اندر چھپے ہوئے تھے، وہ باہر آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ مبارک عمر، کل اللہ کے نبی نے تمہارے ایمان کی دعا کی تھی، آج وہ دعا قبول ہو گئی، چلو ہم تمہیں محمد کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ حضرت عمر کو لے کر کے حضور کے دربار میں پہنچے، دار ارقم میں حضور بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت حمزہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب دستک دی تو ایک آدمی جھانک کر کے دیکھا اور دیکھ کر جا کے کہنے لگا کہ عمر آئے ہیں، تو سمجھنے لگے کہ کہیں مارنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو سوچنے لگے۔ تو حضرت حمزہ کہنے لگے کہ آنے تو، اگر ان کا ارادہ ٹھیک ہے تو ان کے لیے خیر ہے، اور اگر ان کا ارادہ برا ہے تو انہیں کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت عمر اندر آئے، آتے ہی حضور کہنے لگے کہ عمر، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم ایک اللہ کی گواہی دو؟ تو حضرت عمر فوراً کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو سارے لوگ خوشی میں اللہ اکبر کی تکبیریں دینے لگے اور زور زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگے، تکبیر لگانے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ عمر کے اسلام لانے سے خوش ہیں؟ تو حضور نے کہا کہ میں عمر کے اسلام سے خوش ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آسمان کے سارے فرشتے حضرت عمر کے اسلام لانے سے خوش ہیں، سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کہ ہمارا دین حق نہیں ہے، کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ تو حضور کہنے لگے کہ ہمارا دین تو حق ہے، میں سچا نبی ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ جب ہم حق پر ہیں، سچے ہیں، تو یہ چھپ چھپ کر عبادت کرنا کیسا؟ چلیے ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں، 2-3 منٹ دیجیے، واقعہ ختم کر کے بات کو ختم کرو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، سب سے پہلے شخص تھے حضرت عمر جنہوں نے حضور کو یہ کہا کہ یہ چھپ چھپ کر عبادت کرنا کیسا؟ چلیے ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے، اگر آپ کی اجازت ہے تو 2 صفیں بنا دی جائیں اور ایک صف کے آگے میں تلوار لے کر کے کھڑا ہوتا ہوں، اور ایک صف کے آگے حضرت حمزہ کو تلوار لے کر کے کھڑا کر دیا جائے، اور کون مائیکل آ جو آتا ہے اندر ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ تو 2 صفیں بنا دی گئی اور ایک صف کے سامنے حضرت عمر کھڑے رہے اور ایک صف کے سامنے حضرت حمزہ کھڑے رہے اور بیچ میں حضور کو رکھے اور پیچھے امام والے تھے۔ جب سب بنا کر کے نکلے، صفا پہاڑی پر چڑھے حضرت عمر اور کہنے لگے کہ اے مشرکین مکہ، اے مکہ کے سرماؤ، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائے اور اس کے ماں باپ بے سہارا ہو جائے تو آئے مجھ سے مقابلہ کر لیں۔ حضرت عمر بڑے بہادر آدمی تھے اور للکار کر کے ان کو کہا، سارے مشرکین مکہ کو للکار کر کہا، کسی کی ہمت ہے تو ہمیں روک لے۔ کوئی آدمی آگے نہیں بڑھا کیونکہ جانتے تھے کہ آگے بڑھیں گے تو یہ سب کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے کعبۃ اللہ میں سب سے پہلی مرتبہ اعلانیہ طور پر نماز ادا کی گئی، اور اس کے بعد حضرت عمر ہمیشہ کعبۃ اللہ میں جاتے اکیلے کھلا کھلا نماز پڑھتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی آگے بڑھ کر کے ان کو روکنے کے لیے۔ اور جب ہجرت کیے تو سارے ایمان والے چھپ چھپ کر ہجرت کیے، کوئی آدمی رات کے وقت ہجرت کرتا، کوئی چھپ چھپ کر ہجرت کرتا، لیکن حضرت عمر کی باری آئی تو حضرت عمر کعبۃ اللہ میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھے اور پڑھ کر سارے لوگوں کو یوں کہا کہ میں آج ہجرت کرنے والا ہوں، ہے کوئی مائی کا لال، کوئی مرد کا بچہ تو مجھے روک کے بتا دے۔ حضرت عمر ایسے بہادر آدمی تھے، تو اس کے بعد بھی کھلا کھلا کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے تھے۔ تو دونوں کی وجہ سے، حضرت حمزہ اور حضرت عمر کی وجہ سے اسلام کو طاقت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد کسی مشرک کی، کسی کافر کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ کسی کو ستایا جائے، کسی کو مارا جائے۔ پہلے تو بہت مارتے تھے، جب یہ 2 شخص اسلام میں داخل ہو گئے تو مشرکین آپس میں کہنے لگے کہ آپ کسی ایمان والے کو مارنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو، کیونکہ عمر اور حمزہ 2 شیر ان کے پاس موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مارنے جائیں اور ہمیں ہلاک ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب ساری سازشیں ناکام ہو گئی تو ساروں نے مل کر مشورہ کیا کہ اب نرمی سے کام لیا جائے، اور آ کر کہنے لگے کہ آپ 1 سال ہمارے مذہب کی عبادت کریں، ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، اور ہم 1 سال آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ آ کر کے یہ تجویز رکھنے لگے تو اسی وقت سورہ کافرون کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور فرما دیا کہ بننا ہے تو 100% ایمان والے بنو، بننا ہے تو 100% ایمان والے بنو، یا پھر 100% کافر رہو، ایمان میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت۔ اس کے بعد کیا حالات ہوئے انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
जो हजरात सुन्नतों से फारिग नहीं हुए सुन्नतों से फारिग